ماہ مقدس محرم الحرام شریف، اس ماہ مقدس کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے، اور علیہ السلام بھی اس کی حرمت تھی، اور یہ ماہ مقدس محرم الحرام اسلام سے پہلے بھی اپنے دامن میں بڑی یادداشتیں رکھتا ہے، اور بعض ظہور اسلام یہ اپنے دامن میں بڑی یادگاریں اور یادداشتیں محفوظ رکھتا ہے۔ ان یادگاروں میں، ان یادداشتوں میں ایک یادگار شہدائے کربلا کی بھی ہے، جو ہر سال ہمیں کچھ یاد دلاتی ہے۔ واقعہ کربلا ہر سال بڑی شد و مت سے ذکر کیا جاتا ہے، واقعہ کربلا کی یادداشتیں ایسی یادداشتیں ہیں تو شہدائے کربلا کی شہادتوں سے پہلے ہی قریب رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دی گئی تھی۔ یہ بات بجا طور پر حق ہے کہ امام علی مقام کی شہادت عظیم شہادت ہے، جس شہادت کے ڈاکومنٹ قریب رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھے، یہ معلومات حضرت مولانا علی کے پاس بھی تھی، اور دیگر صحابہ نے بھی اس کو سماعت فرما رکھا۔ یہ کیسی حقیقت ہے؟ ام المومنین ام سلمہ روایت کرتی ہیں، اور اس کو خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا، امام حاکم نے مستدرک الصحیحین میں لکھا، الصواعق المحرقہ کے اندر امام نجر مکی نے لکھا۔ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہے، میں قریب رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہوں، رود رسول میں امام علی مقام بھی تشریف فرما ہے، اور خلاف واقعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج خوش نہیں دیکھا، مغموم دیکھا، میں نے استفسار کیا، یا نبی اللہ، خلاف معمول آج آپ پریشان نظر آ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا، بعض جگہ جبرائیل آیا تھا، اور اس نے مجھے آ کے یہ خبر دی، فقال لی ان ابنک ھذا حسین مقتول، آپ کا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا، وَإِن شِئْتَ رَأَيْتُكَ مِن تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا، اگر آپ اس علاقے کی مٹی دیکھنا چاہیں جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ فَأَخْرَجَ تُرْبَةً خَمَرَاءَ، تو سرخ رنگ کی مٹی نکال کے جبرائیل امین نے قریب رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اور وہ مٹی میرے قریب رؤوف الرحیم نبی نے ام المومنین ام سلمہ کے حوالے کر دی، فرمایا جب یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ امام علی مقام کی شہادت سے پہلے ہی مصطفیٰ کریم کو یہ خبر مل گئی کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ تھوڑا کم
یہ میرے قریب رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا. اور اس حدیث میں مٹی کا پیش کیا جانا یہ بھی اعتراض کی بات ہے، اور مٹی کے لیے ام المومنین ام سلمہ کا ہی چناؤ کرنا، کسی اور کو نہ دینا، اس میں بھی اعتراض ہے. اور واقعہ کربلا میں ہو رہا ہے اور مٹی خون بن جائے مدینے میں، اس میں بھی اعتراض ہے. اور میں ان سارے اعتراضوں کو آج بیان نہیں کرتا کیونکہ اس میں بھی اعتراض ہے، مگر یہ الگ الگ حقائق ہیں، ان سب میں بحث ہو سکتی ہے، وقت نہیں ہے. قریب رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، حتیٰ کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا آپ کو بھی معلوم تھا کہ حسین کو فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا. جس طرح کہ خصائص القدرہ کے اندر بھی موجود ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی موجود ہے، الصواعق المحرقہ کے اندر بھی موجود ہے. حضرت یحییٰ خضرمی کہتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا جب ہم نینوا کے قریب پہنچے، فرات کے کنارے. امام امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا، آپ نے بلند آواز سے فرمایا ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا. تو میں نے پوچھا ابو عبداللہ کون ہے؟ فرمایا میرے بیٹے حسین کی کنیت ہے. کہا فرات کے کنارے صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا ان الحسین یقتل بشد الفرات ہے. مولا علی فرماتے کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا. تو گویا مولا علی بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ حسین نے شہید ہونا اور کہاں شہید ہونا ہے. اسی طرح خصائص الکبریٰ، البدایہ والنہایہ، الصواعق المحرقہ، ان کتب میں یہ بات بھی موجود ہے کہ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا نسمع انہ یقتل بکربلا. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ نے سن رکھا تھا کہ حسین پاک کو کربلا میں شہید کیا جائے. اور یہی حضرت انس بن حارث کہتے ہیں کہ میرے قریب رؤوف الرحیم نبی نے صحابہ کو تلقین فرمائی تھی ان ابنی ھذا یعمل الحسین یقتل بأرض یقال لها کربلا فمن شہد ذلک منکم فلینصرہ. فرمایا لوگوں یہ میرا بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا اور جو تم میں اس وقت وہاں موجود ہو وہ حسین کا ساتھ دے گا. اور حضرت انس بن حارث وہاں موجود تھے. اور ایک بھی صحابی ایسا نہیں، کیونکہ کربلا میں یا اہل بیت کے افراد تھے جو 17 تھے، باقی جو جتنے بھی نفوس قدسیہ تھے وہ یا صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں. جو موقع پہ موجود تھا کوئی ایک بھی وہاں سے بھاگا نہیں. یہ الگ طور پہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے صحابہ پہ اعتراض کرنے کے لیے کہ جناب صحابہ ساتھ کیوں نہیں تھے. تو میں اس کا بڑا جواب دے سکتا ہوں، لیکن ضمناً الزامی طور پہ ایک جواب دے دوں کہ جو یہ سوال اٹھاتے کہ صحابہ ساتھ نہیں تھے، تو میں کہتا ہوں کہ کربلا میں تو صرف 17 افراد خاندان رسالت سے تعلق رکھتے تھے، اہل بیت تھے. باقی کون تھے؟ جو آپ 72 کہتے ہیں باقی کون تھے؟ یا صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں؟ یہ سوال بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا کہ کیا مکہ مدینے میں صرف 17 ہی افراد اہل بیت تھے؟ کیا مکہ مدینے میں اور اہل بیت نہیں تھے؟ تو وہ کیوں نہیں ساتھ تھے؟ تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ یہ ایسی جناب والا رنڈر مارنے والی بات ہے. امام علی مقام جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے، بلکہ امام کو تو خط لکھ کے بلوایا گیا تھا کہ ہم نے بیعت کرنی ہے. تو جو ساتھ تھے ان میں سے ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا. ان میں صحابہ بھی تھے، صحابہ کی اولادیں بھی تھیں. سامنے سے انتشار یہ وہ حقائق ہیں جو کربلا کو بیان کرتے ہیں. اس لیے اب کوئی حسین دلوی جیسا محرر مظلوم کربلا نام کی کتاب تحریر کر دے، لکھ دے کہ جناب فسانہ کربلا کو اجمی منافقین نے ڈرامائی انداز میں مسلمانوں کی تاریخ بنا کے پیش کیا. حقیقت سے اس کا دور کا واسطہ بھی نہیں، یہ ماضمن گھڑت افسانہ ہے. تو یہ اس کی بڑک ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ کربلا ایک ایسی حقیقت ہے جس کے حقائق کربلا کی
وقوع سے پہلے مصطفیٰ کریم کے پاس بھی موجود تھے، مولا علی کے پاس بھی موجود تھے، صحابہ کے پاس بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ میں اس سے بڑھ کے عرض کروں، جہاں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا، الصواعق المحرقہ مستدرک الصحیحین، البدایہ والنہایہ، دلائل النبوۃ امام ابو نعیم کی، تہذیب التہذیب امام رجب اسقلانی کی، جہاں ان سب میں موجود ہے کہ مصطفیٰ کریم کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا، مولا علی کو پہلے سے معلوم تھا، صحابہ کو پہلے سے معلوم تھا. یہ سارے ریفرنسز آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. وہاں یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کربلا میں موجود تھے. پڑھیے مسند احمد، پڑھیے جناب بہقی شریف، پڑھیے خصائص الکبریٰ، پڑھیے مشکات شریف، پڑھیے تہذیب التہذیب امام ابن الاسقلانی کی، اور پڑھیے احیاء العلوم امام غزالی کی. سب میں یہ ریفرنس موجود ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے خواب میں کریم رؤوف الرحیم نبی کو دیکھا، اشعث اغبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے تھے، بیدہ قارورۃ، اور حضور کے ہاتھ میں نے دیکھا ایک بوتل تھی، فیہا دم، اس میں خون تھا. فقلت بأبی انت وأمی ما ھذا، یا نبی اللہ یہ کیا ہے؟ ھذا دم الحسین واصحابی واصحابہ، میرے نبی نے فرمایا اے ابن عباس اس بوتل میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. ولم ازل التمسه منذ اليوم، اور میں یہ صبح سے شیشی میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حسین کا مقدمہ بھی تو پیش کرنا ہے نا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو جامع الترمذی میں ہے، مشکات میں بھی ہے، مستدرک میں بھی ہے، تہذیب التہذیب میں بھی ہے، الصواعق المحرقہ کے اندر بھی ہے. حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئی تو میں دیکھ کے حیران ہو گئی. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ام المومنین ام سلمہ پریشان ہے. میں نے پوچھا پریشان کیوں ہے؟ کہا میں نے ابھی خواب میں دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، جبکہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی خواب میں بقا کرتے دیکھا، روتے دیکھا. وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، حضور کے سر میں اور داڑھی مبارک میں گرد پڑا ہوا. قلت ما لک یا رسول اللہ، میں نے یہ کیا حالت دیکھ رہی ہوں؟ قال شہدت قتل الحسین آنفا، حضور نے فرمایا میں ابھی حسین کی قتلگاہ سے اٹھ کے آ رہا ہوں. ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کریم کربلا میں خود موجود تھے. مگر کوئی یہ سوال مت اٹھائے کہ یہ بات تو خواب کی ہے تو خواب حقیقت کیسے ہو؟ میں نے کہا خواب تیرا میرا ہو تو اس میں سوالیہ نشان ہے، مگر خواب کس نے دیکھا؟ ام المومنین ام سلمہ نے دیکھا. خواب کس نے دیکھا؟ ابن عباس نے دیکھا. اور کس کو دیکھا؟ مصطفیٰ کریم کو دیکھا. اور کیا بخاری شریف تم نے نہیں پڑھی؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأی الحق لأن الشیطان لا یتوسل بی. آقا کریم نے فرمایا یاد رکھو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اور خواب میں میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا. تو ابن عباس نے دیکھا تو مصطفیٰ کو ہی دیکھا. ام المومنین ام سلمہ نے دیکھا تو مصطفیٰ کو ہی دیکھا. اور پھر یہ بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب کربلا میں موجود تھے تو حسین کی مدد کرتے. میں نے کہا کی ہے. آجی مدد کیسے کی ہے؟ میں نے کہا جی تم یہ سمجھتے ہو کہ وہاں سے بچا لیتے تو امتحان تو خاندان رسالت کے ماتھے پر جھومر ہے. میرے نبی نے مدد کی. آجی کیسے کی؟ میں نے کہا 57 سال کے ایک شخص ہو، اس کے بچے اس کے سامنے ذبح ہوں، بھتیجے سامنے ذبح ہوں، بھانجے سامنے ذبح ہوں، رفقا سامنے شہید ہوں، اور ایک ایک لاش اٹھا کے میدان کرزار سے وہ جناب والا خیموں تک لائے اور کسی مقام پہ نہ ڈولے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ پشت حسین پہ دست رسول تھا.
تبھی تو حسین کھڑے رہے. اللہ تو گویا کربلا میں خود مصطفیٰ کریم موجود تھے اور یزید کی طرف سے نہیں تھے، حسین کی طرف سے تھے. اب جو یزید کی طرف داریاں کر کے اس کو امیر المومنین گردانتے ہیں، یا دو شہزادوں کی جنگ گردانتے ہیں، یا یزید کو امیر المومنین اور امام حسین کو باغی ہونے کی جناب والا ایک بدطینت اور بد فطرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ربع فکری ہے کہ مصطفیٰ کھڑے تو حسین کی طرف کھڑے اور مدد کی. امام علی مقام کو پاور دی، صبر دی. ہاں صبر کی ترقی اس امتحان میں پاس کیسے. باقی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ میٹرک کے امتحان دینے کے لیے جائے، آپ بیٹا گھر بیٹھ جائے امتحان گاہ میں، نہیں، آپ اسے امتحان گاہ میں بھیجیں گے، دعا کر کے اس کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ کامیاب کرے گا. کیونکہ جب جتنا بڑا انعام ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان بھی ہوتا ہے. انعام ہو الحسن والحسین سیدہ شباب عالم، یہ انعام ہے کہ جو جنتی جوانوں کا سردار ہو. یہ انعام ہے کہ جو رسولوں کے امام المرسلین کے کندھوں پہ سواریاں کرے. یہ انعام ہے کہ جو مصطفیٰ کریم کی زبان سے اس کی پرورش کرائے. یہ انعام ہے جس کو اللہ تعالیٰ باپ مولا علی جیسا دے، ماں فاطمہ زہرا جیسے دے. جب اتنے بڑے انعام ہوں گے تو امتحان بھی تو اتنا بڑا ہوگا نا. اور یہ امتحان اللہ والوں پہ آتے ہیں. میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. میرا کریم رب فرماتا ہے انسان کیا سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ، جو ایمان لایا ہے اس سے آزمائش بھی ہوگی، امتحان بھی ہوگا. میرے اللہ امتحان کیسے کیسے ہوگا؟ فرمایا فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور اموالوں میں نقص پیدا کر کے بھی آزمائیں گے، پیاروں کی جانیں لے کے بھی آزمائیں گے، ثمرات میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے. اور جو خوف کی منزل سے صابر ہو کے گزر گیا، جو بھوک کی منزل سے صابر ہو کے گزر گیا، اور بچے خود اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دے اور ثمرات کا نام و نشان بھی نہ ہو، پھر جناب والا کیوں نہ اس کے لیے بشارت کا اعلان کیا جائے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بشارت صابروں کے لیے ہے. کون سے جناب والا صابر؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایسے صابر جب مصیبت آ جائے، جب پیاروں پہ بن جائے، جب بچے دینے پڑ جائیں، بھائی دینے پڑ جائیں، بھتیجے دینے پڑ جائیں، بھانجے دینے پڑ جائیں، اتنا صابر ہے کہ منہ سے ہائے بھی نہیں نکلتی، اتنا صابر ہے کہ منہ پہ تھپڑ بھی نہیں مارتا، اتنا حسین صابر ہے کہ اپنا گریبان بھی چاک نہیں کرتا، اتنا حسین صابر ہے کہ اپنے بال بھی نہیں نوچتا. تو پھر بشارت حسین کے لیے نہیں تو کس کے لیے ہے؟ سبحان اللہ. اور پھر اگر حسین صبر نہ کرے تو کون کرے؟ جس کو بچپن میں گھٹی میں صبر پلایا گیا،
یار ذرا توجہ کرو، آج تک ہم نے نہ دیکھا نہ سنا نہ پڑھا کہ جنابی والا ایک فیملی ہے وہ روزہ رکھتی ہے بغیر ساری و افطاری، روزے پہ روزہ ہے، افطاری کا سامان بھی تیار ہے، مگر جنابی والا سیدہ زہرا پاک کے در اقدس پہ سوالی سوال کرتا ہے، میں بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ، روزہ دار ہے، امام علی مقام کو بھی روزہ، امام حسن کو بھی روزہ، مولا علی کو بھی روزہ، سیدہ زہرا پاک کو بھی روزہ، سارا دن مولا علی مزدوری کرے، اور جناب والا اس دور میں بڑی مشکل سے خود و نوش کا معاملہ، پھر جناب والا قہر کی گرمی، سارا دن کا روزہ ہو، عجیب معاملہ ہے، افطاری کے وقت صرف 4 روٹیاں دسترخوان پہ پڑی ہوں، سوالی دستک دے، چاروں اٹھا کے سوالی کو دے دی جائے، دوسرے دن بھی دے دی جائے، تیسرے دن بھی دے دی جائے، یہ واقعہ تو ہم پڑھ دیتے، لیکن رات کو میں نے اس پہ غور کیا، مسجد کی چھت پہ رات 2 بجے میں ٹہل رہا تھا، سوچ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معصوم بچوں کی بھی افطاری اٹھا کے سوالی کو دے دی جائے، یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ جنابی والا اس دور میں اتنی قہر کی گرمی میں سارا دن بھوکا پیاسا روزہ رکھنا اور شام کے وقت سب کچھ اٹھا کے سوالی کو دے دینا، راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ کربلا کے لیے حسین کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اے حسین بھوک کا بھی سامنا کرنا ہے، اے حسین پیاس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، بہار سے پہلے رنگروٹ کو اس پراسس سے گزارا جاتا ہے، اس کو مشقت سے گزارا جاتا ہے، اس کو ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے، یہ حسین کی ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ حسین کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ بھائی میرے پوری تاریخ اٹھا لو، کہیں نہیں پڑھو گے کہ نانا اپنے نواسب کو زبان چسوائے، نانی بڑا پیار کرنے والے، پر جنابی والا عجیب انوکھی داستان ہے کہ ایک ہی نانا ہے جو اپنے نواسب کو زبان بھی چسواتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امام علی مقام کی تیاری ہو رہی ہے کربلا کی، پتہ تھا وہاں پیاس کا سامنا کرنا پڑے گا، نانا جان پہلے تیاری کروا رہے ہیں، حسین زبان چوس لے اس مشکل وقت میں تمہیں تاکہ پیاس نہ ستائے، اور اگر کسی اور کو بھی ستائے، جیسے علی اکبر لڑتے ہوئے جنابی والا پیاس کی شکایت لے کے آئے، ابا جان اے میرے ابا حسین مجھے پیاس لگی ہے، میرے حسین نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو زبان چسوائی، اس نے پھر شکایت نہیں کی۔ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، کربلا کی پیاس تو دور رہی، میں یہ بات دعوے اور دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں، وگرنہ میرا ایک کلپ دیکھیں کہ شہدائے کربلا کو پانی کی ضرورت تھی کہ نہیں، ساری الجھنیں حل ہو جائیں گی، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا، میں بات یہ دعوے سے کہتا ہوں، جس دن میرے نبی نے حسین کو زبان چسوائی، وہاں سے لے کر کے کربلا تک اگر حسین پانی کے گھونٹ بھی نہ پیتا، میرے حسین کو پانی کی حاجت نہ تھی۔ یہ ساری تیاری ہو رہی ہے، حسین کو تیار کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر کیا تیاری ہے، جو جناب والا ہستی صرف میرے حسین کا سہارا نہیں، صرف میرے حسن کا سہارا نہیں، صرف میرے مولا علی کا سہارا نہیں، صرف میرے مولا صدیق کا سہارا نہیں، صرف آل بیت و صحاب کا سہارا نہیں، پوری امت کا سہارا ہے، وہ نانا جان سب سے اٹھ جائے، کتنا بڑا غم ہے، مگر یہ حسین کی تیاری کی جا رہی ہے۔ سارے قریبی رشتہ دار مولا علی، فاطمہ زہرا، مولا حسن دنیا سے چلے گئے، یہ تیاری ہے، حسین کو جناب والا صبر سکھایا جا رہا ہے، صبر پلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، لوگوں مدینہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ میں کیفیات کو جانتا ہوں، میں نے دیکھا پچھلے سال اپنے والد گرامی شیخ طریقت رہبر شریعت حضور جناب والا شیخ الحدیث والتفسیر مفتی الاسلام، اپنے والد گرامی قبلہ شیخ الحدیث مفتی سلطان محمود صاحب، میرے والد گرامی میرے ساتھ حج بھی تھے، میں نے دیکھا جب مدینے سے بس نکلتی ہے، رخت سفر باندھتی ہے تو پورے جناب والا بس بھری ہوئی ہے، لیکن جناب والا ہچکیوں کی آواز بلند ہوتی ہے، ایک جناب والا ہچکیوں کا جناب والا دور دورہ ہے، ایک آہو فغان ہے، ایک نالا وزاری ہے، چوں چوں مدینہ چھوٹتا ہے، تو میرے والد گرامی کی جناب والا آہو زاری بڑھتی ہے۔ اس دن مجھے پتا چلا
اللہ کے عاشق کے ساتھ کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اس کو جناب والا کیمرے میں کروں مگر جرت نہ کر سکا. مگر کسی نے اگر دیکھنا ہو میرے امیر اہل سنت کی ویڈیو تو دیکھی ہوگی. نگران شورا جناب حاجی عمران عطاری صاحب کو مدینہ چھوڑنے کا منظر دیکھو. عاشقوں کے لیے مدینہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. مگر اے حسین جن مدینے کی گلیوں میں آپ بڑے ہوئے, جن مدینے کی گلیوں میں آپ بڑے ہوئے, جن مدینے کی گلیوں میں آپ نے پرورش پائی, جن مدینے کی گلیوں میں آپ مانوس تھے, اتنا جناب والا حوصلہ کدھر سے آیا ہے کہ اس مدینے کی گلی کو چھوڑ دیا آپ نے, مدینہ الرسول کو چھوڑ دیا. بڑی صبر والا کام ہے پر میرے امام نے صبر کیا. دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے سبتے حسین سبتے رسول نے, دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے سبتے رسول نے, دامن میں اپنے بھر لیے صبر اور رضا کے پھول, دامن میں اپنے بولو بولو دامن میں اپنے بھر لیے, دامن میں اپنے صبر اور رضا کے پھول, دامن میں اپنے. آج نام والا یہ صبر کا پیکر امام علی مقام نے مدینہ چھوڑنا پسند کیا پر صبر کا دامن نہ چھوڑا. اے حسین آج 1400 سال بعد بھی, آج 1400 سال بعد بھی ایک عاشق مدینہ تو یہ کہتا ہے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. پر کیسے ممکن ہوا کہ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا؟ اتنا صبر کیسا؟ فرمایا صبر تو ہماری گھٹی میں موجود ہے. اللہ وہاں سے جناب والا امام علی مقام مکہ پاک پہنچتے ہیں, حرم مکہ میں پہنچتے ہیں. اللہ اکبر, اپنی مومنانہ فراست سے بھاگ گئے کہ یہاں یزیدی میرے قتل کے در پہ ہیں, حاجیوں کے روم میں احرام کے اندر. اس لیے میرے حسین نے اپنے بڑوں سے سیکھا, اس لیے حسین نے اپنے امام سے سیکھا جس امام کے پیچھے پانچوں وقت 12 سال عثمان غنی کے پیچھے کھڑے ہو کے مولا حسین کہتے تھے پیچھے سے امام صاحب کے اللہ اکبر. میرے مولا حسین نے اپنے امام حضرت عثمان غنی سے یہ بات سیکھی تھی کہ جناب والا اپنی جان پہ بن جائے پر مکہ میں خون کا قطرہ نہیں گرنا چاہیے, چپ چاپ جان دے دو پر مدینے میں خون نہیں گرنا چاہیے. اس لیے اپنے بڑوں کی اس ادائے دل ربا کو بناتے ہوئے میرے حسین جناب اگر ایک اعلان کر دیتے پورا مکہ مدینہ اکٹھا ہو جاتا. مگر میرے حسین کا صبر دیکھیے, میرے حسین نے مکہ چھوڑنا پسند کیا. وہ مکہ جس کے لیے حج بیت اللہ کی آپ دعائیں کرتے ہو, اے میرے امام مکہ چھوڑ دیا. میرے امام نے مکہ چھوڑا پر صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ کی بارگاہ میں گویا میرے حسین نے ایک دعا کی, یہ دعا آپ بھی کر لیں, صدقہ حسین کا انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے, وہ صبر دے الہی
بس 10-15 منٹ ایسے ہی کر کے چھٹی کر لوں، لیکن کچھ پیارے ہوتے ہیں ان کا کہنا ماننا پڑتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بڑی بھرپور فرمائش تھی، اس لیے میں اور پھر نعیم الحق صاحب بھی آج تشریف لائے جو پوری دبئی، ابو ظہبی، شارجہ سارا اندر وہ بھی تو نکالنا ہے نا صفائی کرنا. ہاں سبحان. یار میرے حسین کا ذکر کرو، دل سے کرو اور بولو. میں آج ڈیمانڈ کر رہا ہوں آپ سے کہ بولو، اور اس کو شعر سمجھ کے نہیں، دعا سمجھ کے کرو اور برابر کرتے جائیں. وہ سب ابھی پچھلے رات جو میں وہ سب جس میں خلل نہ آئے تیروں پہ تیر ابرو پہ بل نہیں جناب والا ابھی آواز نہیں گونجی. سارے جناب والا مولا حسن کی اور مولا حسین کے غلام بن کے حاضری لگو شہدائے کربلا کی بارگاہ میں حاضری لگو. سارے بولو کی زبان خاموش رہے. وہ سب جس میں خلل وہ سب جس میں خلل نہ آئے تیروں پہ تیر. ہاں تیروں پہ تیر ابرو پہ بل وہ سب یار خاموش ہے. بہت سے کوارٹر بیچ میں خاموش ہے. کیا ہے آج تو بولو یار، آج بولو. مجھے پتہ ہے 2 ہو گئے، لیکن کوئی آدھا گھنٹہ اور مجھے دے دینا تھوڑا سا. بولو بولو بولو. آج بولنے کا وقت ہے. یقین جانیے مولا حسین بڑے خوش ہوں گے. وہ سب جس میں خلل نہ آئے جس میں خلل نہ آئے تیروں پہ تیر ابرو پہ بل نہ آئے وہ. اللہ. امام علی مقام نے مکہ چھوڑ دیا اور صبر کا دامن نہ چھوڑا. امام چل پڑے مکہ سے سوئے کربلا رکھتے سفر باندھا. جناب والا چلتے چلتے جب ضرورت کے مقام پہ میرے امام پہنچے، ضرورت کے مقام پہ امام علی مقام کو پتا چلا کہ میرے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل جن کو جناب والا کوفہ اس لیے بھیجا گیا، اے مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کے وہاں سے خبر لے. وہاں سے مجھے خط آئے کہ یزید سے لوگ بیدار میری بیعت کرنا چاہتے ہیں، ذرا پتہ تو کرو. امام علی مقام کو ضرورت کے مقام پہ پتہ چلا کوفے والوں نے میرے بھائی سے بے وفائی کی ہے اور میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے. کوفہ کے گورنر نے قتل کروا دیا گئے. امام علی مقام نے جب اپنے چچزاد اور اپنے پیارے بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کا سنا، اللہ کی قسم میرے امام نے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا، میرے امام نے سینے پہ تھپڑ نہیں مارا، میرے امام نے اپنے بال نہ نوچے، میرے امام نے اپنا گریبان چاک نہ کیا، میرے امام نے ہائے وائے نہیں کی، میرے امام نے
समेत कोई जनाबे वाला सीना को भी न की, कोई मुंह पे थप्पड़ न मारा, कोई जंजीर जनी न की, कोई अपने बाल न नोचे, कोई अपने गरेबान न नोचा, कोई अपने मुंह पे थप्पड़ न मारे। हाँ हाँ, हुसैन ने एक काम जरूर किया, अपने रुफका को इकट्ठा करके एक दुआ जरूर की थी, वो साबिर दे नामी मुहर्रम की रात मेरे इमाम अपनी तलवार पहलू में लिए खैमों से बाहर जमीन पे बैठे, अपने घुटनों पे सर रखा हुआ है, आंखें बंद हैं मगर इधर बंद हैं। कहीं और से जनाबे वाला, कहीं और से रहनुमाई ले रहे, पेशवाई ले रहे, हिदायत ले रहे। इधर से जनाबे वाला इब्ने साद ने आवाज लगाई, ए लश्करियों तैयार हो जाओ, दुश्मन के इख्तिताम का वक्त आ गया है, लश्कर कशी का वक्त आ गया है, चढ़ाई का वक्त आ गया है, अपने दुश्मनों को तहते करने का वक्त आ गया है, इमाम हुसैन का सर उतारने का वक्त आ गया है। एक नारा बुलंद हुआ यजीदियों में, इधर से सय्यदतुना ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप अपने भाई हुसैन के पास आई, मेरे हुसैन के सर पे जब हाथ रखा, मेरे हुसैन ने सर उठाया, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट है। हजरत सय्यदतुना ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप परेशान है, हुसैन खुश हो रहा है। ए हुसैन, खुशी किस बात की? फरमाया बहन मुबारक हो, मैं अनकरीब शहीद होने वाला हूँ। अल्लाह, मैं अनकरीब शहीद होने वाला हूँ। ये बात सुनने की देर थी कि जनाबे वाला सय्यदतुना ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जुबान से बेख्तियार निकला, या वही बताओ, हाय मुसीबत। जब मेरी ज़ैनब ने हाय मुसीबत कहा, मेरे इमाम खड़े हो गए, ज़ैनब के सर पे हाथ रखा, कहा ऐ मेरी बहन, ये हाय वाला मामला हमारे खानदान की रीत और रिवायत नहीं। हाय, ऐ मेरी बहन, मुझे बता, जिस नाने की जुबान चूस की, मैं हुसैन ने परवरिश पाई, मेरे भाई हसन ने परवरिश पाई, जिनकी कंधों पे हमने सवारियां की, जो सिर्फ तेरा सहारा नहीं, जो सिर्फ मेरा सहारा नहीं, जो सिर्फ अली का सहारा नहीं, जो हमारी माँ फातिमा का सहारा नहीं, सिर्फ सहाबा वाले बैत का सहारा नहीं, पूरी उम्मत का सहारा है। जब हमारे नाना जान दुनिया से चले, ऐ ज़ैनब बता हमारे घर में किसने हाय की थी? किसी ने हाय नहीं कहा। ऐ मेरी बहन, ये तो बता, जब अम्मा जान दुनिया से चली, हमारी माँ ज़हरा फातिमा दुनिया से चली, किसने हाय कहा था? जब मेरे बाप मौला अली दुनिया से चले थे, किसने हाय कहा था? ऐ ज़ैनब बहन बता तो सही, हमारा भाई जो हमारे सर पे बाप की तरह साया भी रखता था, बाप की तरह शफकत का हाथ भी रखता था, बाप की तरह हमें जिसने हौसला भी दिया, माँ की तरह जिसने हमें प्यार भी दिया, मुश्किल घड़ी में जिसने बाप का भी किरदार अदा किया, माँ का भी किरदार अदा किया, वो हसन तो हमारे सामने कलेजा कट कट के बह रहा। हमारे घर में किसने हाय की थी? अल्लाह, तवज्जो करो। ऐ ज़ैनब, ऐ मेरी बहन, ये हमारे घर की रिवायत नहीं है, ये हमारे घर का सबक नहीं है, ये हमारे घर की तालीमात नहीं है, ये हमारे घर की रिवायत नहीं है, वह हमारे घर की रिवायत सब्र है।
ہمارے گھر کی تعلیم مشکل وقت میں صبر ہے، ہمارے گھر کی تربیت مشکل وقت میں صبر ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا سامع نظیر شان، میرے حسین نے حضرت زینب سے قسم دلائی۔ ابن اسیر نے لکھا کہ امام حسین کہتے ہیں اے میری زینب، میں تجھ سے قسم تجھے دلاتا ہوں، میرے ساتھ وعدہ کر، جب میں شہید ہو جاؤں، علی اکبر شہید ہو جائے، علی اصغر شہید ہو جائے، اونو محمد شہید ہو جائے، عبداللہ شہید ہو جائے، عباس شہید ہو جائے، رفقا شہید ہو جائیں، زینب مجھ سے وعدہ کر، اسوہ رسول کو نہیں چھوڑو گی، شیبہ پیغمبری کو نہیں چھوڑو گی، سیرت النبی کو نہیں چھوڑو گی، اپنے منہ سے ہائے نہیں کہو گی، اپنے جناب والا منہ پہ تماچے نہیں مارو گی، اپنا گریبان چاک نہیں کرو گی، اپنے بال نہیں نوچو گی، بلکہ صبر کرو گی، فقط صبر کرو گی۔ اے میری بہن، اللہ سے صبر مانگنا، میں بھی صبر مانگتا ہوں، تو بھی صبر مانگ۔ اے میری بہن بھائی مل کے اللہ سے صبر مانگے، مل کے ذرا دعا کر لیتے ہیں۔ وہ صبر دے جس میں خلل نہ آئے، وہ جس میں تیرے بھائی نے گریبان چاک نہیں کرنا، تیرے بھائی نے ایک ہی کام کیا ہے، دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، صفت رسول نے دامن میں اپنے بھر لیے، صبر اللہ اکبر، توجہ کرنا۔ امام علی مقام نے 10ویں کی رات ہے، شب عاشور ہے، امام علی مقام جب یقین تو پہلے سے تھا، یقین سے پہلے سے تھا، مگر جنابی والا گفت و شنید ہوتی رہی، جب جنابی والا معاملہ نہ بن پایا، یقین ہو گیا کہ اب یہ میرے قتل کے درپے ہے، میرے امام نے خیموں سے اپنے آل خانہ کو بھی اکٹھا کیا، اپنے رفقا کو بھی اکٹھا کیا، سب کو بٹھا کے صبر و حوصلہ دیا، تسلی دی، سب کے لیے واپسی کا راستہ کھلا رکھا۔ اے میرے جان نثارو، اے میرے رفقا، اے میرے نبی کے یارو، نبی کے نواسے پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن یہ تمہارے قتل کے درپے یزیدی نہیں ہے، یزیدی تمہارے قتل کے درپے نہیں ہے، وہ تو میری بیعت لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے حسین کی بیعت لینی ہے، یہ یزید یا تو میں سر جناب والا ہاتھ دے دوں، وگرنہ یہ سر لینے سے بھی نہیں ٹلیں گے، میرے قتل کے در پہ ہیں، اس لیے تم چلے جاؤ، تمہارا قصور نہیں، تمہارا تو ویسے بھی قتل کے در پہ نہیں یزیدی، اس لیے میں تمہیں راستہ دیتا ہوں، اپنی مرضی سے خوشی سے تمہیں رخصت کرتا ہوں، واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں سے نکلنے کا راستہ بھی تھا، جان بچ جاتی، خود حسین اجازت دے رہے، پر اللہ اکبر، جانثاروں کے کیا کہنے، جانثاروں کے کیا کہنے، نبی کے یاروں کے کیا کہنے، اور یاروں کی اولاد کا کیا کہنا، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ سب نے بیک زباں ہو کے کہا، جو درے حسین پہ مقیم ہو، وہ ضرور پہنچ علی تلک، جو درے حسین پہ مقیم ہو،
جو در حسین پہ مقیم ہو وہ ضرور پہنچ علی تک، جو علی ملے جو علی بولو بولو جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، جو علی جو نبی ملے تو خدا۔ آج جناب والا توجہ کرنا، وقت نہیں ہے، ایک ہی روایت شب عاشور کی پڑھ دوں، ٹائم نہیں ہے، ٹائم اوپر چلا گیا، ایک ہی روایت شب عاشور کی پڑھ دوں۔ امام ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب کے اندر لکھتے ہیں کہ شب عاشور جب آدھی رات ڈلی، تمام خیموں کے چراغ گل ہو گئے، تمام خیموں کے دیے گل ہو گئے، لیکن جنابی والا ایک خیمہ ایسا ہے جہاں سے روشنی پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہی ہے۔ جعفر بن سلیمان کہتا ہے میں جنابی والا تلوار اٹھائے آل بیت کے خیموں کی طرف گیا، میں نے جا کے دیکھا سارے خیموں کی دیے گل ہو گئے، پر ایک خیمہ ہے جہاں سے آواز آ رہی ہے، ایک خیمہ ہے جہاں سے روشنی پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہی ہے۔ جعفر بن سلیمان کہتا ہے، تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ جعفر بن سلیمان کہتا ہے جب میں اس خیمے کے قریب گیا میں نے منظر کیا دیکھا، اس خیمے کے اندر دو چیزیں نظر آئیں، ایک امام علی مقام ہے، دوسرا اللہ کا قرآن ہے، اور امام کی زبان پہ تلاوت قرآن ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ امام اس مشکل گھڑی میں رب پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، فرماتے امام علی مقام تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ صبر دے الہی، وہ تلاوت قرآن میں گزر گئی۔ اب 10ویں محرم کا دن ہے، اب مارکا شروع ہوا جاتا ہے، جنابی والا پہ در پہ علی اکبر شہید ہوئے، اور محمد شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، میرے امام علی مقام کے بھائی بھی کربلا میں موجود، ماں دوسری باپ مولا علی کربلا کی دھر بیتی پہ، میرے مولا علی کا بیٹا ایک ابو بکر بھی تھا۔ دوسروں کی تاریخ میں بھی ثابت، کربلا کی دھرتی پہ میرے مولا علی کا ایک بیٹا عثمان بھی تھا، یہ مولا جناب مولا حسن کے بھائی تھے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، بھائی بھی شہید ہوئے، بھتیجے بھی شہید ہوئے، بھانجے بھی شہید ہوئے، رفقا بھی شہید ہوئے۔ امام علی مقام کا صبر و حوصلہ دیکھیے، ایک لاش کو میرے امام نے میدان کارزار سے اٹھا کے خیموں تک لائے، پر کسی مقام پہ بھی امام نے اپنے منہ پہ تماچا نہیں مارا، اپنا گریبان چاک نہیں کیا، ہائے وائے نہیں کی، جزا و فضا نہیں کیا،
تعلیمات کے مطابق ایک ہی الفاظ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. توجہ کرو. آج انتہائی صبر و حوصلے والے انسان ایک جوان بیٹے کی لاش دیکھے تڑپ جاتا ہے، حوصلہ چھوڑ دیتا ہے، صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، سیخ پا ہو جاتا ہے، آنکھوں سے باہر ہو جاتا ہے، انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. چہ جائے کہ جناب والا بیٹے سامنے ذبح ہو جائیں، بھائی سامنے ذبح ہو جائیں، بھانجے سامنے ذبح ہو جائیں، رفقا سامنے ذبح ہو جائیں، تنہا میرا حسین ایک ایک لاش کو میدان کارزات سے اٹھا کے خیموں تک لائے اور کسی مقام پہ نہ ڈولے، کسی مقام پہ ڈگمگائے نہیں، پائے استقامت میں تزلزل پیدا نہ ہو. تو پھر کیوں نہ کہیں واہ حسین تیرے صبر کو سلام. آئے اللہ واہ حسین یا حسین، واہ حسین نہیں، واہ حسین ابھی بھی کچھ کام حسین، واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین. اللہ کی قسم میرے حسین کا صبر و استقلال دیکھو، بھائیوں کی میتیں، بھتیجوں کی میتیں، بھانوں کی میتیں، رفقا کی میتیں خود میدان کارزات سے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں. 57 سال کی عمر ہے، مسافر دیکھو مدینے سے چلا مکہ، مکہ سے چلا کوفہ، ایک ایک میت بھی اٹھائے، بظاہر پانی بھی بند ہے، خوراک بھی بند ہے، پر کسی مقام پہ نہ ڈولے. میں یقین سے کہتا ہوں زینب بھی یہی کہتی ہوں گی واہ حسین، زین العابدین بھی یہی کہتے ہوں گے واہ حسین، شہربانو بھی یہی کہتے ہوں گی واہ حسین. جس صدی کے جس مورخ نے تاریخ لکھی وہ حسین کے صبر و استقلال کو دیکھ کے بے اختیار کہے گا واہ حسین. جو عالم ربانی، کوئی خطیب ہو، کوئی نقیب ہو، کوئی نعتخوان ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی محدث ہو، کوئی مورخ ہو، کوئی نقاد ہو، میں کہتا ہوں جس نے واقعہ کربلا کو ٹچ کیا وہ حسین کے صبر و حوصلہ اور استقلال کو دیکھ کے بلا اختیار کہے گا واہ حسین واہ حسین. میں کہتا ہوں خدا کی قسم میرے مصطفیٰ بھی، جیسے میں نے پہلے حدیثوں سے ثابت کر دیا، کربلا میں موجود تھے. جب ایک لاش اٹھاتے ہوں گے مصطفیٰ تھپکتے ہوں گے کندھا، تھپکتے ہوں گے پشت حسین کی، اور یہ کہتے ہوں گے واہ حسین واہ حسین. مولا علی بھی بیٹھے ہوں گے اپنے بیٹے کی جناب والا یہ آنیاں جانیاں، یہ صبر و حوصلہ دیکھ کے مولا علی بھی کہتے ہوں گے سیدہ زہرا پاک بھی گود پھیلا کے بیٹھی ہیں، وہ بھی کہتی ہوں گی واہ حسین. اعلیٰ اعلیٰ کے فرشتے بھی دیکھ کے کہتے ہوں گے. اور آج 1400 سال بعد بھی اس جامعہ غوثیہ کے اندر یہ میرے امام علی مقام کی عاشق مجھ سمیت کہہ رہے ہیں واہ حسین واہ حسین واہ حسین. اللہ توجہ کرنا، واہ حسین تیرے صبر کو سلام ہے، واہ حسین تیری استقامت کو سلام ہے. آج بڑے بڑے حوصلے والے بھی بچے کی لاش دیکھ کے حوصلہ توڑ دیتے ہیں، خاندان میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، جس سارے قتل ہو جائیں گے بدلہ ضرور لیں گے. واہ حسین اتنا صبر، سبحان اللہ اتنا صبر، اور اپنے نانے کی امت کے ساتھ اتنی ہمدردی، اتنے لاشیں اٹھا کے پھر بھی یزیدیوں کے سامنے جا کے خطبہ دیتے. اے یزیدیوں مجھے پہچانو، میں وہی حسین ہوں جس نے تمہارے نبی
محمد رسول اللہ کی قدم پہ سواری. میں وہی حسین ہوں جس کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا لازم الحسین سیدہ شباب اہل جنت، میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں. میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے نانے کا کوئی ایک بھی کلمہ پڑھنے والا دوزخ میں جائے. میں علی اکبر کا خون بھی معاف کرتا ہوں، علی اصغر کا خون بھی معاف کرتا ہوں، محمد کے خون بھی معاف کرتا ہوں، اپنے بھائیوں بھتیجوں سب کے تمہیں خون معاف کرتا ہوں. میرے خون سے ہاتھ رنگین مت کرو، اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن مت بناؤ. لیکن یزیدی خونخوار بھیڑیے لپک پڑے، پر میرے حسین کا حوصلہ دیکھیں. خدا کی قسم صفوں کی صفیں پلٹ دی میرے حسین. ایسے گاجر اور مولی کی طرح کاٹا کہ پوری یزیدی فوج کو تتر بتر کر کے رکھ دیا، اور فوج گھبرائی. عجیب معاملہ ہے. 57 سال کی عمر کا بندہ جس کا بظاہر پانی بھی بند کیا، خوراک بھی بند کی، جس کے سامنے بھائیوں کو شہید کیا، بھائیوں کو بھتیجوں کو شہید کیا، رفقا کو تہہ تیگ کر دیا. مستورات پیچھے بیٹھی ہیں، بیمار زین العابدین بھی پیچھے بیٹھے ہیں، پر پھر بھی اتنا حوصلہ. میرے حسین نے پیغام کیا دیا؟ اے یزیدیوں، تم نے میرے بھائیوں کو قتل کر کے دیکھ لیا، مجھے جھکا نہ سکے. تم نے میرے بیٹوں کو شہید کر کے دیکھ لیا، مجھے جھکا نہ سکے. تم نے عباس کے بازو کاٹے شہید کیا، مجھے جھکا نہ سکے. میرے بھائیوں کو تہہ تیگ کر دیا، مجھے جھکا نہ سکے. چن چن کے میرے ایک ساتھی کو تم نے تہہ تیگ کر دیا، مجھے جھکا نہ سکے. حسین نے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا، کسی ظالم حکمران کے سامنے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ. تمہاری غنڈہ گردی اپنی جگہ، تمہاری لشکر کشی اپنی جگہ، ریاست کا جبر اپنی جگہ، یہ ہزاروں کی تعداد میں فوج اپنی جگہ، میں تنہا تنہا ایک جگہ، میں ہی سواد اعظم کو بتا کے جا رہا ہوں کہ حق کے سامنے ایک بھی ہو وہ حق ہے، باطل کے سامنے ایک بھی ہو وہی سواد اعظم ہے. میں 20,000 فوج کے سامنے تنہا کھڑا ہوں، بتا رہا ہوں کبھی حق والے یوں تنہا بھی ہوتے. کثرت تعداد کو نہ دیکھو کہ وہ سچا اتنا لشکر رکھتا ہے، نا حسین نے سمجھا دیا. کبھی ہزاروں سامنے ہوتے اور صرف 72 حق میں ہوتے. اللہ توجہ کرنا بھائی، عجیب بات ہے. جس حسین کا سر نہ جھکا، بیٹوں کی لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی سر نہ جھکا، بھائیوں کی لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی سر نہ جھکا، بھتیجوں کی لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی سر نہ جھکا. یزید نے اپنے سارے جتن کر لیے، یزیدیوں نے سارے ستم کر لیے، مگر حسین کا ہاتھ نہ لے سکے. وہ حسین اذان کی آواز پہ صرف ہاتھ ہی زمین پہ نہیں رکھتا، اپنی پیشانی بھی زمین پہ رکھ دیتا ہے، اور جب بتا کے جاتا ہے میرا حسین سبق دے کے جاتا ہے، میرے نانے کی امتیوں مجھے حسین کہتے ہیں. ایک ہاتھ یزید نے لینا چاہا، یزیدیوں نے لینا چاہا، اس باطل نے لینا چاہا، مگر میں نے ایک ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ فرمایا جس کے ہاتھ جس نے دیے ہیں اسی کے لیے. اذان کی آواز پہ ایک ہاتھ تو کیا دونوں ہاتھ حاضر کر دیے. اللہ، ادھر ایک ہاتھ بھی نہیں دیا، ادھر دونوں حاضر کر دیے. فرمایا یہ ہاتھ کسی باطل کے ہاتھ میں نہیں جائیں گے، یہ اللہ کے لیے ہیں، اسی کے مشن پہ قربان ہوں گے. اے یزید تو کہتا ہے میں تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، نا نا نا، یوں میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. کسی اور کے سامنے کھڑا ہونا آل رسول کا کام نہیں ہے.
باطل کے سامنے ہاتھ باندھنا سیدوں کا کام نہیں ہے، باطل کا ساتھ دینا سیدوں کے گھر کی روایت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اے یزید تو جھکانا چاہتا ہے؟ نہ دیکھ رکوع میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، جھکوں گا تو اللہ کے سامنے جھکوں گا۔ تو میرا سر لینا چاہتا ہے؟ نہ سر ٹکے گا تو اللہ کے سامنے ٹکے گا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے حسین کا بالکل سادہ سا سبق ہے، بڑا سادہ سا سبق ہے۔ جان دینی دوسیت حق یہ ہے کہ اللہ فرمایا اپنے ہاتھوں کی پاور بھی اپنے رب کے لیے خرچ کرو۔ اللہ نے قوت گویائی دی ہے، حق بولنا سیکھو، اپنی بولنے کی پاور مصطفیٰ کے مشن کے لیے خرچ کرو۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے تو اللہ رسول کے سامنے کھڑا، جھکنا ہے تو اللہ رسول کے سامنے جھکو، جبینی نیاز زمین پہ ٹھکانی ہے تو اسی رب کے سامنے ٹھکانی ہے۔ بڑا صبر ہے، 1400 سال بیت جائے باطل کو کبھی تسلیم نہ کرو۔ بہت بولنا چاہتا تھا، بڑی کھل کے بات کرنا چاہتا تھا، پر کیا کریں، ٹائم بھی اجازت نہیں دیتا اور کچھ اور بھی ہے جو اجازت نہیں دیتا۔ بس دعا ہے، ایک ہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے تو حسین کی طرح وہی حسین کا صبر و حوصلہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ امام علی مقام کے صبر و حوصلہ سے وافر حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ امام علی مقام کے اس صبر و استقلال سے وافر حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ امام کا یوں باطل کے سامنے ڈٹ جانا، اللہ اس سے وافر حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ باطل کے سامنے حق بولنا، اللہ اس سے وافر حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا